اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پروردگار عالم کے برگزیدہ پیغمبر اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دیگر تمام انبیاء مرسلین سے افضل ہیں۔ اکثر انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکورہ ہے۔ توریت کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ لکھا ہے مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بحالہ تشہد امت مسلمہ کو درود پڑھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا حکم دیا گیا اور انہیں امامت و پیشوائی عطا فرمائی گئی۔ یہ مرتبہ کسی بھی بندے کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترے اور کامیاب ہو۔ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات لیے، آپ کو آزمائشوں کی مختلف بھٹیوں سے گزارا جن میں وہ کامیاب رہے۔ اس کے صلے میں انہیں امامت اور پیشوائی کا مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے امتحانات تھے جو حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیے تھے؟ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن سے آپ کو گزارا گیا؟ دنیا میں عام آدمی کا امتحان اس کی قابلیت اور صلاحیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم الخبیر ہے، اس سے کسی کا کوئی حال مخفی یا پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان نامعلوم قابلیت یا صلاحیت کو جانچنے کے لیے نہیں تھے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کسی جرم کی پاداش میں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم اور پاک ہوتے ہیں، تو پھر اس امتحان کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آپ کی تربیت تھی۔ ان آزمائشوں اور امتحانات کے ذریعے اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی تربیت کر کے آپ کے درجات مقامات کو بلند کرنا تھا۔ اس کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو نمایاں فرمانا تھا۔ یہ امتحان کیا تھے جن سے ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا؟ امتحان کیسا بھی ہو وہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے۔ اس سے گزرنے والا ان میں جو خوش اسلوبی استقامت دکھاتا ہے اس کے باعث وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا امتحان بے انتہا مشکل تھا۔ پوری قوم حتیٰ کہ ان کا اپنا خاندان اور گھرانہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ سب کے عقائد نظریات مختلف تھے۔ ایک سچے دین کی تبلیغ کرنے اور ان کی قوم کو اس کی دعوت دینے کا بارگاہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ڈالا گیا تھا۔ کام تو مشکل تھا لیکن آپ نے پیغمبرانہ جرات و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور بت پرستی کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس پر پوری قوم آمادہ جنگ ہو گئی اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو زندہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب مشکلات میں ذرا بھی کم ہمتی نہیں دکھائی بلکہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان لیا گیا۔ حکم ہوا کہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر شام ہجرت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کے خاطر قوم و وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا اور شام چلے گئے۔
کچھ عرصے بعد ایک اور حکم ملا جو تیسرا امتحان تھا۔ حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ شام سے کوچ کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے بلا چوچرا حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ ایک چٹیل میدان اور گرم ریگستان میں پہنچے، بے آب و گیا، سنسان بیاباں، جہاں نہ آدم، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑیں اور خود شام واپس چلے جائیں۔ اللہ کے خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر شام کی طرف واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ بیوی کو یہ اطلاع دے دیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، ہمیں اس لک و دہک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اقرار میں جواب دیا تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں، اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ پھر رحمت خداوندی نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جسے آج بھی زمزم کہتے ہیں، ساتھ ہی وہاں آبادی کا سامان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں نشوونما پا کر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا امتحان لینا ہے، جو بظاہر ان سب امتحانات سے سخت تھا جن سے وہ پہلے کامیابی سے گزر چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حالت خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ اس خواب کی تعمیل میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، خواب میں آپ نے جو کچھ دیکھا تھا اسے پورا کر دیا۔ الغرض یہ وہ سخت اور کڑے امتحانات تھے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ آپ کے پاس تمام دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ سورہ حج آیت 26 تا 27۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار 5 اول العزم پختہ عزم والے پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے، یہودی، عیسائی اور مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعوے کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ موحد مسلمان، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ان سے نسبت رکھنے والے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے۔ سورہ آل عمران آیت 67 سے 68۔ یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید فرماتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ توریت اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتریں، وہ تمہارے ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہیں، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سورہ آل عمران آیت 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار حبرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو سے کچھ انفارمیشن حاصل ہوئی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔